السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ قربانی کس شخص پر واجب ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، قربانی واجب ہونے کے کچھ شرائط ہیں، اور جب تک آپ یہ نہیں جان پائیں گے کہ قربانی کن پر واجب ہے تو آپ قربانی صحیح طریقے سے نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے کہ آپ کو جب علم نہیں ہوگا تو کبھی آپ کریں گے، کبھی آپ چھوڑ دیں گے، لیکن جب آپ کو اس بات کا علم ہو جائے گا تو آپ ہر سال باقاعدہ اور اچھے طریقے سے کریں گے۔ یاد رکھیے، قربانی اسی پر واجب ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہے، مالک نصاب ہے، اور صاحب نصاب، مالک نصاب وہ شخص ہے جو ضروریات زندگی کے علاوہ، جس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ اتنے مال ہوں کہ جن کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے قریب پہنچ جاتی ہے، تو وہ انسان صاحب نصاب ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ ضروریات زندگی میں سے جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے زندگی گزارنے کے لیے، رہنے کے لیے گھر کی ضرورت ہے، پہننے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، تو اسی طرح ضروریات زندگی کے لیے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کے علاوہ اگر کوئی چیز ہو اور اس کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے قریب پہنچ جاتی ہے تو وہ انسان صاحب نصاب ہے۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھیے کہ ضروریات زندگی میں سے، جیسے آج کے اس ٹائم میں گاڑی ضروریات زندگی میں سے ہے، موٹر سائیکل ضروریات زندگی میں سے ہے۔ اب ایک موٹر سائیکل یہ ضرورت ہے آپ کی، کہیں جانا چاہتے ہیں، سفر کے لیے یہ ضرورت ہے آپ کی، لیکن آپ کے پاس 10 ہے، 5 ہے، تو وہ تو ضرورت ایک ہے، ایک سے آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، مگر آپ کے پاس 5 ہے، یعنی 4 ایکسٹرا ہے، تو وہ ایکسٹرا جو 4 ہیں اس کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے قریب ہے تو پھر آپ صاحب نصاب ہے۔ اسی طرح ہر چیز میں دیکھ لیجئے، جو بھی آپ کے پاس سامان ہے، ضروریات زندگی کے علاوہ اتنا سامان ہے کہ اس کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے قریب پہنچ جاتی ہے، یا اتنا مال ہے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو پھر آپ صاحب نصاب ہیں، مالک نصاب ہے۔ اور صاحب نصاب جب آپ ہو جائیں گے تو آپ کو اپنی طرف سے قربانی دینا یہ واجب ہے، اور جب آپ ہوں گے، ہر سال ہوں گے تو ہر سال آپ کو اپنی طرف سے دینا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، بہت سارے لوگ سماج میں ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ جنہوں نے لگاتار 10 سال تک دیا، اب وہ کہتے ہیں میں نے بہت دیا، اب میں اپنی وائف کے طرف سے دوں گا، اب میں اپنے بیٹے کی طرف سے دوں گا۔ یاد رکھیے، ایسا نہیں ہے، جو بھی صاحب نصاب ہوگا اس کو اپنی طرف سے قربانی دینا واجب ہے، چاہے وہ آپ ہیں، چاہے وہ آپ کی بیوی ہے، جو بھی ہوں گے۔ اور اس کے لیے شرط یہ بھی ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، اور مسافر نہیں ہونا چاہیے بلکہ مقیم ہونا چاہیے۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، اور پاگل بھی نہیں ہونا چاہیے، صحیح سلامت والا، عقل سلیم والا ہونی چاہیے۔ تو یہ قربانی کے کچھ شرائط ہیں، اور وہ بھی قربانی کے ایام میں پائے جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قربانی سے 10 دن پہلے آپ صاحب نصاب تھے، قربانی کے ایام میں پھر آپ فقیر ہو گئے، سارا کچھ آپ کا چلا گیا، تو پھر آپ پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ایام قربانی یعنی 10 ذو الحجہ، 11، 12، یہ 3 دن ہیں، ان تینوں دن میں آپ مالک نصاب ہوں، آپ کا مالک نصاب برقرار رہے، تب آپ پر قربانی واجب ہے۔ اور یاد رکھیے، قربانی ہر سال اگر آپ مالک نصاب ہوں گے تو ہر سال اپنی طرف سے آپ کو دینا ہوگا، اور جو بھی مالک نصاب ہوں گے، اگر عورتیں مالک نصاب ہیں تو وہ اپنی طرف سے قربانی دے، مرد مالک نصاب ہے تو وہ اپنی طرف سے قربانی دے۔ مالک نصاب کون شخص ہے؟ جس کے پاس ضروریات زندگی کے علاوہ اتنا مال ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے قریب پہنچ جاتی ہے، تو وہ انسان مالک نصاب ہے، صاحب نصاب ہے، اس کو اپنی طرف سے قربانی دینا واجب ہے۔